السلام علیکم دوستو، سورج فضا میں ایک مقررہ وقت پر پچھلے 5 ارب سال سے 600 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے مسلسل بھاگا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس کا خاندان 9 سیارے، 27 چاند اور لاکھوں میٹرائٹ کا قافلہ اسی رفتار سے جا رہا ہے۔ کبھی نہیں ہوا کہ تھک کر کوئی پیچھے رہ جائے یا غلطی سے کوئی ادھر ادھر چلے جائے۔ سب اپنی اپنی راہ پر اور اپنے اپنے پروگرام کے مطابق نہایت تابعداری سے چلے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی کہے چلتے ہیں لیکن چلانے والا نہیں، ڈیزائن ہے لیکن ڈیزائنر نہیں، قانون ہے لیکن قانون کو نافذ کرنے والا نہیں، کنٹرول ہے لیکن کنٹرولر نہیں، یہ سب ایک حادثہ ہے۔ اسے آپ کیا کہیں گے؟ چاند 3,70,000 میل دور زمین پر سمندروں کے اربوں خربوں ٹن پانیوں کو ہر روز ٹاٹوں اور لئیوں سے ہلاتا رہتا ہے تاکہ ان میں بسنے والی مخلوق کے لیے مناسب مقدار میں آکسیجن کا انتظام ہوتا رہے، پانی صاف ہوتا رہے، اس میں تعفن پیدا نہ ہو جائے، ساحلی علاقوں کی صفائی ہوتی رہے اور غلاظتیں بہہ کر گہرے پانیوں میں چلتی جائیں۔ یہی نہیں بلکہ سمندروں کا پانی ایک خاص مقدار میں کھارا ہے۔ پچھلے 3 ارب سال سے نہ زیادہ نہ کم نمکین بلکہ ایک مناسب توازن برقرار رکھے ہوئے ہے تاکہ اس میں چھوٹے بڑے سب آبی جانور آسانی سے تیر سکیں اور مرنے کے بعد اس کی لاشوں سے بو نہ پھیلے۔ اسی میں کھاری اور میٹھے پانی کی نہریں بھی ساتھ ساتھ بہتی ہیں۔ زمین کے سطح کے نیچے بھی میٹھے پانی کے سمندر ہے جو کھاری پانی کے کھلے سمندروں سے ملے ہوئے ہیں۔ سب کے درمیان ایک غیبی پردہ ہے تاکہ میٹھا پانی میٹھا رہے اور کھارا پانی کھارا رہے۔ اس حیران کن انتظام کے پیچھے کون سی عقل ہے؟ اس توازن کو کون برقرار رکھے ہوئے ہے؟ کیا پانی کی اپنی سوچ ہے یا چاند کا اپنا فیصلہ؟ 1450 سال پہلے جب جدید سائنس کا کوئی وجود نہیں تھا، عرب کے صحرائی ملک میں جہاں کوئی اسکول، کالج، یونیورسٹی نہیں تھا، ایک آدمی اٹھ کے سورج اور چاند کے بارے میں کہتا ہے یہ سب ایک حساب کے پابند ہیں۔ والشمس والقمر بحسبان، سمندروں کی گہرائیوں کے متعلق بتاتا ہے بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان برزخ ہے جو قابو میں رکھے ہوئے ہے۔ جب ستاروں کو اپنی جگہ لٹکے ہوئے چراغ کہا جاتا تھا تو وہ کہتا ہے وَكُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، یعنی سب کے سب اپنی مدار پر تیر رہے ہیں۔ سورج اپنے لیے مقرر شدہ راستے پر کسی انجانی منزل کی طرف ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ وہ نباتات اور حیوانی زندگی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان سب کی بنیاد پانی ہے۔ قرآن کہتا ہے ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی تخلیق میں کسی جگہ فرق نہیں پاؤ گے۔ جدید سائنس کی اس ناقابل فخر دریافتوں پر 1450 سال پہلے پردہ اٹھانے والا کس یونیورسٹی سے پڑھا ہوا تھا؟ کس لیبارٹری میں کام کرتا تھا؟ نو مولود بچے کو کون سمجھاتا ہے کہ بھوک کے وقت رو کر ماں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائے؟ ماں کو کون حوصلہ دیتا ہے کہ ہر خطرے کے سامنے سینہ تان کر بچے کو بچائے؟ ایک معمولی سی چڑیا شاہین سے مقابلے پر اتر آتی ہے، یہ حوصلہ اسے کس نے دیا؟ مرغی کے بچے انڈے سے نکلتے ہی چلنے لگتے ہیں، حیوانات کے بچے بغیر سکھائے ماؤں کی طرف دودھ کے لیے لپکتے ہیں۔ انہیں یہ سب کچھ کون سکھاتا ہے؟ جانوروں کے دلوں میں کون محبت ڈالتا ہے؟ اپنی چوچوں میں خوراک لا کر اپنے بچوں کے منہوں میں ڈالتا ہے۔ وہ یہ آداب زندگی انہوں نے کہاں سے سیکھی؟ شہد کی مکھیاں دور دراز باغوں میں ایک ایک پھول سے رس چوس چوس کر انتہائی ایمانداری سے لا کر
چھتے میں جمع کرتی جاتی ہے۔ ان میں سے ایک ماہر سائنسداں کی طرح جانتی ہے کہ کچھ پھول زہریلے ہیں، ان کے پاس نہیں جاتے۔ ایک قابل انجینئر کی طرح شہد اور موم کو علیحدہ علیحدہ کرنے کا فن بھی جانتی ہے۔ جب گرمی ہوتی ہے تو شہد کو پگھل کر بہہ جانے سے بچانے کے لیے اپنے پروں کی حرکت سے پنکھا چلا کر ٹھنڈا بھی کرتی ہے۔ موم سے ایسا گھر بناتی ہے جسے دیکھ کر آرکیٹیکٹ بھی حیرت زدہ ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں ایسے منظم طریقے سے کام کرتی ہے کہ کوئی مثال نہیں۔ ہر ایک میں ایسا راڈار نظام نصب ہے کہ وہ دور دور نکل جاتی ہے لیکن اپنے گھروں کا راستہ نہیں بھولتی۔ انہیں زندگی کے یہ طریقے کس نے سکھائے؟ انہیں یہ عقل کس نے دی؟ مکڑا اپنے منہ کے لعاب سے شکار پکڑنے کے لیے ایسا جال بناتا ہے کہ جدید ٹیکسٹائل اور انجینئر بھی اس بناوٹ کا ایسا نفیس دھاگا بنانے سے قاصر ہے۔ چونٹیاں گرمیوں میں موسم سردا کے لیے خوراک جمع کرتی ہے، اپنے چوچوں کے ذریعے گھر بناتی ہے، ایک ایسی تنظیم سے رہتی ہے جہاں مینجمنٹ کے تمام اصول حیران کن ہے۔ ٹھنڈے ٹھنڈے پانیوں میں رہنے والی مچھلیاں اپنے انڈے اپنے وطن سے ہزاروں میل دور گرم پانیوں میں دیتی ہے، لیکن ان سے نکلنے والے بچے جوان ہو کر ماں کے وطن خود بخود پہنچ جاتے ہیں۔ نباتات کی زندگی بھی کم حیران کن نہیں ہے۔ جراثیم اور بیکٹیریا کیسے کروڑوں سالوں سے اپنی بقا کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ زندگی کے گر انہیں کس نے سکھائے؟ سوشل مینجمنٹ کے یہ اصول انہیں کس نے سکھائے؟ کیا زمین اس قدر عقل مند ہے کہ اس نے بھی خود بخود لیل و نہار کا نظام قائم کر لیا؟ رات و دن کا بغیر کسی تبدیلی کے، بغیر کسی گڑبڑی کے نظام قائم کر لیا؟ خود بخود اپنے ہی محور پر 67 ڈگری جھک گئی تاکہ سارا سال موسم بدلتے رہے، کبھی بہار، کبھی گرمی، کبھی سردی اور کبھی خزاں، تاکہ اس پر بسنے والے لوگوں کو طرح طرح کی سبزیاں، پھل، خوراک سارا سال ملتی رہے۔ زمین نے اپنے اندر شمالاً اور جنوباً ایک طاقتور مقناطیسی نظام خود بخود قائم کر لیا ہے تاکہ اس کے اثر کی وجہ سے بادلوں میں بجلیاں کڑکیں جو ہوا کی نائٹروجن کو نائٹرس آکسائڈ میں بدل کر بارش کے ذریعے زمین پر پودوں کے لیے قدرتی کھاد مہیا کرے۔ سمندروں میں چلنے والے بحری جہاز آبدوز مقناطیس کی مدد سے اپنا راستہ پائیں، آسمانوں سے آنے والی مہلک شعاعیں اور مقناطیسیت سے ٹکرا کر واپس پلٹ جائیں تاکہ زمینی مخلوق اس کے مہلک اثرات سے محفوظ رہے اور زندگی جاری و ساری رہے۔ زمین، سورج، ہواؤں، پہاڑوں اور میدانوں نے مل کر سمندر کے ساتھ سمجھوتا کر رکھا ہے تاکہ سورج کی گرمی سے آبی بخارات اٹھیں، ہوائیں اربوں ٹن پانی کو اٹھا کر پہاڑوں اور میدانوں تک لائے، ستاروں سے آنے والے ریڈیائی ذرے بادلوں میں موجود پانی کو اکٹھا کر کے قطروں کی شکل دے اور یہ میٹھا پانی بن کر خشک میدانوں کو سیراب کرنے کے لیے برسے۔ جب سردیوں میں پانی کی کم ضرورت ہوتی ہے تو یہ پہاڑوں پر برف کے ذخیرے کی صورت میں جمع ہو جاتا ہے۔ جب گرمیوں میں جب زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ پگھل کر ندی نالوں اور دریاؤں کی صورت میں میدانوں کو سیراب کرتے ہوئے واپس سمندر تک پہنچ جاتا ہے۔ ایک ایسا شاندار متوازن نظام جو سب کو سیراب کرتا ہے اور کچھ بھی ضائع نہیں ہوتا۔ کیا یہ بھی ستاروں، ہواؤں اور زمین کی اپنی باہمی سوچ ہے؟ دل کا پمپ ہر منٹ 80 دفعہ باقاعدہ منظم طریقے سے خون پمپ کرتا رہتا ہے۔ ایک 75 سالہ زندگی میں بلا مرمت تقریباً 3 ارب بار دھڑکتا ہے۔ ہمارے گردے صفائی کی بے مثال اور عجیب فیکٹری ہے جو جانتی ہے کہ خون میں جسم کے لیے مفید کیا ہے اور مضر کیا ہے اور جسم سے فضلات کو باہر پھینک دیتا ہے۔
ہمارے معدے حیران کن کیمیکل کمپلیکس ہے جو خوراک سے مفید پروٹین وغیرہ کو علیحدہ کر کے خون کے حوالے کر دیتا ہے اور فضلات کو باہر نکال دیتا ہے۔ انسانی جسم میں انجینئرنگ کے یہ شاہکار سائنس کے بے مثل نمونے، چھوٹے سے پیٹ میں یہ لاجواب فیکٹریاں، کیا یہ سب کچھ یوں ہی بن گئے؟ دماغ کو کس نے بنایا؟ مضبوط ہڈیوں کے خون میں بند، پانی میں تیرتا ہوا عقل کا خزانہ، معلومات کا اسٹور، احکامات کا سینٹر۔ انسان اور اس کے ماحول کے درمیان رابطے کا ذریعہ ایک ایسا کمپیوٹر کہ انسان اس کی بناوٹ اور ڈیزائن کو ابھی تک سمجھ نہیں پایا۔ لاکھوں کوششوں کے باوجود انسانی ہاتھ اور ذہن کا بنایا ہوا کوئی سپر کمپیوٹر بھی اس کے جیسا نہیں بن سکا اور نہ بن سکتا ہے۔ ہر انسان کھربوں خلیات کا مجموعہ ہے، اتنے چھوٹے کہ خرد بین کی مدد کے بغیر نظر نہیں آتے، لیکن سب کے سب جانتے ہیں کہ انہیں کرنا کیا ہے۔ یوں انسان کا ہر ایک خلیہ شعور رکھتا ہے اور اپنے وجود میں مکمل شخصیت ہے۔ ان میں ہماری زندگی کے پوری پروگرامنگ لکھی ہوئی ہے۔ ہماری زندگی کا پورا ریکارڈ، ہماری شخصیت، ہماری عقل و دانش، غرض ہمارا سب کچھ پہلے سے ہی ان خلیات پر لکھا جا چکا ہے۔ یہ کس کی پروگرامنگ ہے؟ خرد بین سے بھی مشکل سے نظر آنے والا سیل ایک مضبوط توانا عقل و ہوش والا انسان بن جاتا ہے۔ یہ کس کی بناوٹ ہے؟ ہونٹ اور زبان اور تالوں کے اجزاء کو سینکڑوں انداز میں حرکت دینا کس نے سکھایا؟ ان حرکات سے طرح طرح کی عقل مند آوازیں کون پیدا کرتا ہے؟ ان آوازوں کو معنی کون دیتا ہے؟ لاکھوں الفاظ اور ہزاروں زبانوں کا خالق کون ہے؟ دوستو، یقیناً ان سب کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اس سنسار کو، اس دنیا کو چلاتا ہے۔ اللہ کو کبھی مت بھولیے، اللہ کو ہمیشہ یاد رکھیے۔ جو مانگنا ہے اللہ سے مانگیے، نہ کہ انسانوں سے، کیونکہ دینے والا وہی اللہ ہے جو آپ کو ماں کے پیٹ میں منی کے قطروں سے پیدا کیا، پھر آہستہ آہستہ بڑا کر کے 9 مہینوں میں آپ کو اللہ نے ماں کے پیٹ سے نکالا، پھر آپ بچپن کی زندگی گزارے، پھر جوان ہوئے، پھر بڑھاپا، اور پھر بڑھاپے کے بعد اسی زمین پر نیست و نابود ہو جائیں گے۔ پھر محشر کی سرزمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اٹھائے گا اور آپ کی زندگی کے ایک ایک سیکنڈ کا اللہ تعالیٰ آپ سے حساب لے گا۔